تین باتیں اس عاجز نے اپنی زندگی میں بہت اہم پائیں بچوں کی تربیت کے معاملے میں۔ اس 35-40 سالہ یہ جو تجربہ ہے بچوں کا، بچیوں کا، اور متعدد مدارس کا اور متعدد ملکوں میں، تین باتیں وہ اس سارے تجربے کا نچوڑ ہے۔ یوں کہی جا سکتی ہیں کہ اگر اس پورے تجربے کو کوئی بندہ سمرائز کرنا چاہے تو وہ تین باتوں میں کر سکتا ہے۔ یہ باتیں ماں کے لیے بھی فائدے مند اور باپ کے لیے بھی فائدے مند۔ اگر ماں باپ ان تین باتوں کا خیال رکھیں تو بچہ ایسی مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ دین سے ہٹ ہی نہیں سکتا۔ یوں تو کہنے کو آپ درجنوں باتیں کہہ سکیں گے کہ اس کا بھی خیال رکھو، اس کا بھی رکھو، اس کا بھی رکھو، کتابوں پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں تربیت الاولاد کے بارے میں، مگر جسے تھمب رول کہتے ہیں وہ اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں کہ ہم نے بچے کی کن باتوں کو مضبوط کرنا ہے، ان پہ بچے سے کوئی کمپرومائز نہیں، محبت اپنی جگہ، پیار اپنی جگہ، عیش و آرام اپنی جگہ، ناز نخرے اپنی جگہ، ان تین باتوں سے بچے سے کوئی کمپرومائز۔ ان تین باتوں سے پہلی بات کہ بچے کو ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ یہ چیز آپ کو ہلکی سی محسوس ہوگی مگر سچ کی اتنی برکت ہے، اللہ رب العزت کے ہاں سچ اتنا مقبول ہے کہ سچ کے صدقے بندے کو دین دنیا کی کامیابیاں ملیں۔ اگر کبھی سچ کے باطنی فائدے ہمیں محسوس ہو جائیں اور سچ کی وجہ سے جو برکتیں زندگی میں آتی ہیں وہ محسوس ہو جائیں تو ہم تو سچ کی خاطر کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ اس پہ محنت نہیں ہوتی، ہمارے ماں باپ اس پر محنت نہیں کرتے۔ بالخصوص بچہ سچ بولتا ہے تو بھی بہت اچھا، کبھی درمیان میں بہانے بنا جاتا ہے، یعنی جھوٹ کو شیطان نے خوبصورت نام دے دیا، بہانہ۔ یہ سچ انسان کی زندگی میں ایک مین کالم کی حیثیت رکھتا۔ بچے کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ بھائی بڑی سے بڑی غلطی کر لو گے معاف کر دیں گے، سزا نہیں دیں گے، شرمندہ نہیں کریں گے، مگر بتانا سچ پڑے، بیٹا ہو یا بیٹی، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ جھوٹ پہ سب سے بڑی سزا ملے گی اور سچ پہ سب کچھ انعامات ملیں گے۔ یہ بات بچے کو بٹھا کے سمجھائیں اور اس کے ساتھ یہ ڈیسیژن کر لیں۔ یہ کام بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ اس میں پھر ماں باپ کو بھی سچ بولنا پڑتا ہے۔ اب پھر کیسے ہوگا کہ ادھر سے فون آیا تو بیٹے کو کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے، اب وہ بچہ سچ کیسے بولے گا جب باپ ہی اس کو یہ تعلیم دے رہا ہے؟ یہ کام جب آپ کرنے لگیں گے تو یہ کام آپ کو انتہائی مشکل نظر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان، اتنی برکت اس کی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے، اتنی برکت دیکھی ہے کہ الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا، جھوٹ جتنا تیزی سے بھاگے سچ ہمیشہ اس کو جا کے پکڑ لیتا ہے۔ سچ کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ بندے کو یہ نہیں یاد رکھنا پڑتا کہ میں نے کیا کہا تھا، سچ سچ ہے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ سچ بولنے میں نقصان ہے مگر کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سچوں سے محبت کرتے ہیں، وہ کبھی سچے انسان کو دنیا کے اندر رسوا نہیں ہونے دیتے۔ یاد رکھنا، جو انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے اللہ رب العزت اس کے اٹھے ہاتھوں کو کبھی رد نہیں کیا کرتا۔ جس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا اس کی نکلی ہوئی فریادیں میں کیسے رد کر دوں۔ سچ بولنے پہ محنت، اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے، پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر سے چلنے لگے تو ان کی والدہ نے کیا نصیحت کی تھی؟ بیٹا سچ بولنا۔ ایک ہی بات کہی تھی، ایک بات نے بچے کو وہ مقام دلوایا کہ اولیاء کی گردنوں پر ان کا پاؤں رکھتے، اور دوسری عادت بچے کے اندر جو پیدا کرنی چاہیے وہ نماز کا اہتمام۔ نماز تو پڑھتے ہی ہیں بچے، بچپن سے اس کو نماز کا اہتمام سکھانا ہے، تسلی سے وضو کرنا ہے، پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، وقت پہ نماز پڑھنی ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر وہ بیٹا ہے، اذان کی آواز سنے، بیٹی نے پہلے نماز پڑھنی ہے، کام بعد میں دیکھے جائے۔ تو نماز کو اہتمام سے پڑھنا، اس کے اندر ایک فائدہ تو یہ کہ اس بچے کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے، کیونکہ بے نمازی بچہ تو استنجے کا بھی خیال نہیں کرے گا، اور اگر نماز پڑھے گا تو کپڑوں کی پاکیزگی کا خیال رکھے گا، تو پاکیزگی بھی آ گئی،
وقت کی پابندی بھی آ گئی. اگر بچہ باجماعت تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا تو وقت کا پابند رہے گا. پتا ہوگا امی بھی نوٹ کر رہی ہے, ابو بھی پوچھیں گے, اور جھوٹ بول نہیں سکتا. اس لیے مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو دوسری بات, نماز کے اہتمام پر محنت کیجیے. اس سے راضی نہ ہو کہ نماز پڑھتا ہے, نہ, فرق ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں. اس سے خوش نہ ہو جائیں کہ بچی نماز پڑھتی ہے اور بچہ نماز پڑھتے نہیں. نماز کا اہتمام, اس لیے بچے کو دیکھیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے تو نہیں, اس پہ کمپرومائز نہیں ہے. بچپن سے اس عمل کی اہمیت اس کے دل میں بیٹھے. اس میں کوئی ہے کہ پھینکی نہیں چلنی. مجھے نماز پرسکون ہو کر پڑھنی ہے, تسلی سے پڑھنی. تو اگر آپ نماز کا اہتمام اس کو سکھائیں گے تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قرب کا رشتہ اور تعلق اس بچے کا ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے. بچے کو بتائیے کہ بھئی آپ نے نماز تو پڑھی, کس کیفیت کے ساتھ پڑھی. تو جب بچپن سے یہ سنے گا کہ ابو بھی کہتے تھے کس کیفیت کے ساتھ پڑھی, اس کو پتا چلے گا کہ یہ بھی زندگی کا کوئی مقصد ہے. آج تو اس مقصد کو ہم بھولتے ہی چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے بھی ان تعبد اللہ کا انک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. چنانچہ گھر میں عورتیں نماز پڑھ لیتی ہیں, اس بات سے نیک لوگ خوش ہو جاتے ہیں جی بیوی نماز پڑھتی ہے. کبھی ہم نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ کس کیفیت کے ساتھ پڑھتی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایک نماز اگر ایسی پڑھ لی نا 2 رکعت, من صلی رکعتین, حدیث پاک میں ہے جس بندے نے 2 رکعت اس طرح سے پڑھی کہ اس کے نفس میں کوئی باہر کی دنیا کا وسوسہ نہیں آیا, غفر لہ ما تقدم من ذنبی, 2 رکعت پر اللہ پچھلے سب گناہوں کو معاف کروا دے. اچھا, بچے کو جب آپ دیکھیں کہ ذرا اچھی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو انعام دیا کریں. بیوی کو کبھی مصلی پہ بیٹھے دیکھیں تو بھولے سے تعریف کر دیا کریں, کیونکہ ہمارے نوجوان بیویوں کی تعریف نہیں کرتے. نیک بیوی ہوگی, پاک دامن ہے, وفادار ہے, نیکوکار ہے, ان کی زبان گنگ ہوتی. دیکھو بھائی, یہ جو ہوتا ہے نا انکریجمنٹ, یہ فطرت ہے بندے کی. بچہ بھی انسینٹیو چاہتا ہے, عورت بھی انسینٹیو چاہتی ہے. آپ جائز کام میں اس کی تعریفیں کیجئے. کبھی آپ گھر آئے, اس کو مصلی پہ تلاوت کرتے دیکھا, تسبیح پڑھتے دیکھا, آپ تعریف کیجئے, دل کھول کے تعریف کیجئے کہ مصلی پہ بیٹھی تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, آج تو دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا, آج میں بہت خوش ہوں آپ کو اس طرح دیکھ کے. آپ دیکھیے آٹومیٹکلی آپ کی اہلیہ مصلی کے اوپر بیٹھنے کی پابند ہوتی چلی جائے. تو یہی حال بچے کا کہ جب بچے کو آپ دیکھیں کہ اچھا وضو کیا, صاف رہتا ہے, سچ بولتا ہے, اس کو انسینٹیو دیا کریں, انعام دیا کریں. انعام کی مقدار کا نہیں ہوتا, انعام کا لفظ ہی اللہ کا انعام ہے. کہہ دو نا جی کہ میں انعام دوں گا, فطرت ہے, اسی سے خوشی ہو جاتی. تو پہلی بات سچ بولنے کی تلقین, اور دوسری بات نماز کا اہتمام, اور ان کو بتائیں کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اس پہ ہم کوئی آپ کی کمزوری برداشت نہیں کر سکتے. تیسری بات, بچوں کو خدمت کی اہمیت سمجھائیں. کام کاج جو گھر کے کیے جاتے ہیں اس پر کیا اجر ملتا ہے. ماں کی خدمت, باپ کی خدمت, بڑوں کی خدمت, استاد کی خدمت. خدمت کا جذبہ بچپن سے بچے کے دل میں ڈال دیجیے. مان لیا کہ آپ ملٹائی ملینر ہیں, آپ کے گھر میں کام کرنے والے 1 درجن نوکر موجود ہیں, مگر بچے کو کہیں کہ اپنے کام خود کرے, بلکہ دوسروں کے بھی کام یہ کر کے دکھائے. بچپن سے اس کو شہزادہ بنا دیا, آپ نے بچے کو خراب کر دیا. آج تو پانی کا گلاس بھی نہیں خود پی سکتے بچے, وہ بھی دوسرے کو کہتے ہیں کہ لائیے. اس خدمت کے جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر بچے بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں. طبیعت میں سستی, کاہلی آ جاتی ہے. یہی نہیں کہ پھر یہ دوسروں کی خدمت نہیں کرتے, ان کو کام کاج بھی پھر بوجھ نظر آتا. اس لیے آج شکایت ہے اکثر ماں باپ کی طرف سے, بچے کام میں دلچسپی نہیں لیتے. بھئی آپ نے بچپن میں کون سی خدمت سکھائی ہے اس کو؟ بچپن میں خدمت سکھاتے, آج بچوں کے آزار ریفلیکسز کے اندر نرمی ہوتی اور بچے خود بخود دوڑ بھاگ کے اپنا کام کر رہے ہوتے. عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. کیا پتا یہ بچہ کبھی کس اللہ والے کی خدمت کرے اور اس کی اس کو دعا لگے. سلطان محمود غزنوی کا والد ایک سپاہی تھا, ایک عالم باللہ تھے, اللہ والے تھے.
اس کو اس نے گھر پہ ٹھہرایا اور 3 دن اس کی خدمت کی تو انہوں نے جاتے ہوئے اس کو دعا دے دی، اللہ نے سپاہی سے اس کو فوج کا جرنیل بنا دیا اور بیٹا وقت کا بادشاہ بنا۔ اس کو بتائیے کہ معذوروں کی خدمت کی جاتی ہے، بوڑھوں کی خدمت کی جاتی ہے، تو اس کے دل میں رحم کا مادہ پیدا ہوگا، احساس ہمدردی ہوگا۔ اس ایک لفظ خدمت کی وجہ سے اس بچے کے اندر اچھے اخلاق آتے چلے جائیں گے۔ جب دوسروں کی بات سنے گا جو بڑے ہیں تو پھر ماں باپ کی کیوں نہیں سنے گا؟ آج اس کو خدمت بتائی نہیں، وہ ماں باپ کی بھی نہیں کرتے۔ مثلاً ہمیں بچپن میں ہی ماں باپ کی خدمت کی اہمیت بتائی تو بچپن سے ٹریننگ ہی ایسی ہوئی کہ اس عاجز کو یاد نہیں پڑتا کہ زندگی میں ایسا ہوا ہو کہ والدہ کھڑی ہے اور میں بیٹھا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پوری زندگی ایسی گزری، پہلے والدہ بیٹھے گی پھر ہم بیٹھے، ٹریننگ ہی ایسی تھی۔ والدہ چارپائی پر بیٹھتی تھی، ہم اس کے قدموں میں بیٹھتے، وہ پکڑ کے بٹھاتی تھی کہ بیٹا ادھر آؤ، تب چارپائی پر بیٹھتے تھے ورنہ قدموں میں۔ ہمارے بچے چھوٹے تھے، وہ دیکھتے تھے ابو اس طرح جا کر اپنی امی کے قدموں میں بیٹھ، ہمیں ان کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑا، انہوں نے زندگی کے ان اعمال سے ان اخلاق کو خود سیکھا۔ یہ خدمت سکھانی پڑتی ہے، اور اس خدمت سے پھر والدین کی کیا دعائیں ملی ہم ان کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کرتے۔ ماں باپ بوڑھے بھی ہوں، ان کی زبان سے نکلے ہوئے کچھ الفاظ ایسے اوقات ہوتے ہیں اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ تو 3 باتیں ذہن میں رکھیے، ان کو آزما لیجئے، ہمیشہ آپ اس کا اتنا فائدہ دیکھیں گے کہ آپ کہیں گے کہ ہمیں کسی درویش نے کوئی 3 ہیرے اور موتی تحفے میں دے دیے، 100 سبق پڑھنے کی بجائے یہ 3 باتوں کا سبق پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ بچے کی تربیت ایسی ہوگی، آپ کا دل خوش ہوگا بچے کو دیکھ کے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، آپ کہیں گے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔